میری بہن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، مرنے کے بعد رونے سے کیا نتیجہ؟ یہ تجھ سے کہتا تھا پردہ کر تو کہتی تھی اوقات میں رہنا، یہ تجھ سے کہتا تھا میری فرما برداری کر تو جواب دیتی تھی میں تیرے باپ کی نوکرانی نہیں ہوں، یہ کہتا تھا حیا کا اپنا زیور بنا، تو یہ کہتی تھی زبان لیمٹ میں رکھ۔ آج جب یہ دنیا سے چلا گیا ہے تب تجھے معافی کا خیال آ رہا ہے، غیرت کیوں نہ آئی؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ کاش تو نے جیتے جی اپنے شوہر سے معافی مانگی ہوتی۔ کیوں معافی مانگے گی؟ تیری ناک کٹ جاتی ہے اور تجھے بتاؤں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ تجھے لے کے چلتا ہوں علی کی چوکھٹ پہ۔ کون علی ہے؟ جس کے بیٹوں کو شہیدوں کا امام بنایا گیا، جس کی بیوی کو جنتی عورتوں کی سرداری دی گئی ہے۔ خدا کی قسم علی وہ ہے جو خود ولیوں کا امام بن کے تشریف لایا ہے، خود ولیوں کا امام ہے، بیٹے شہیدوں کے امام ہے، بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ بتاؤ تو صحیح، کسی ایک گھر میں ایک مکھیا ہوتا ہے، پریوار کی موج آ جاتی ہے، ایک منتری ہوتا ہے، علاقے کی موج آ جاتی ہے، اس گھر کی عظمتوں کا کیا کہنا جس میں ایک نہیں بلکہ پانچوں کے پانچوں عظمت و رفعتوں کے نشان ہیں۔ حسن حسین عظمتوں والے، علی و فاطمہ عظمتوں والے، اور خود میرا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اتنی عظمتوں والے لی خمسۃ نطفی بہا حل الوباء الحاقمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اتنی عظمتوں والے لوگ جس گھر کے اندر رہتے ہوں گے، بتاؤ اس گھر کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ خدا کی قسم چلو اس چوکٹ پہ لے کے چلتا ہوں۔ آج تیری بیٹی کوئی ڈاکٹر کی بیٹی ہے، کوئی کسان کی بیٹی ہے، کوئی انجینئر کی بیٹی ہے، کوئی مزدور کی بیٹی ہے، آج کوئی محمد رسول اللہ کی بیٹی نہیں ہے، کوئی ابو بکر کی بیٹی نہیں ہے، آج کوئی حیدر کلار کی بیوی نہیں ہے، حسنین کریمین کی ماں بھی نہیں ہے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اتنی عظمتوں والی اب صبح قیامت تک خاتون نہیں آئے گی۔ تمام اہل سنت کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے، کائنات میں ساری عورتوں میں سب سے افضل ذات خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ کون خاتون جنت؟ خدا کی قسم جس کے لیے میرے نبی نے کہا تھا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جن کی ولادت کی خوشخبری لے کے میرے نبی کی چچی آئی ہے، جیسی خبر دینے آئی ہے چہرہ اداس ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا چچی بات کیا ہے؟ کہا پیارے میری تمنا تھی خدا تمہیں چاند سا بیٹا عطا کرے، میں خبر لے کے آؤں اور تم مجھے انعام سے نوازو، لیکن افسوس رب نے بیٹا نہیں بیٹی دی ہے۔ اتنا سنا میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے اداس نہ ہو، جب کوئی بیٹے کی مبارکباد پہ سونا چاندی دیتا ہے، ہیرے جواہرات دیتا ہے، سنو چچی تم میری بیٹی کی خوشخبری لائی ہو، میں تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں، تمہیں جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ وہ فاطمہ جس کی ولادت پہ میرا نبی جنت بانٹ دے، اس خاتون کو خاتون جنت کہا جاتا ہے، فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ میرے نبی گھر تشریف لائے، بیٹی کو سینے سے لگایا، خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا آقا نام کیا رکھنا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میں نے اس کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے۔ فاطمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ فاطمہ وہ ہے جس کو دیکھ کے آگ بجھایا کرتی ہے، اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ آقا کہتے ہیں میں نے بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے جب یہ پلسرات سے گزرنے لگے گی جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگ جائے گی۔ اور بتا تو صحیح جس کی بیٹی کی قدموں کی برکت سے جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے، اس نبی کی دعاؤں سے جہنم ٹھنڈی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ میرے امام نے کہا تھا اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آؤ میں تمہیں اس بیٹی کی کہانی بتاؤں۔ آج مرنے کے بعد شوہر کا گلا کھینچتی ہے، کپڑے کھینچ کے کہتی ہے پیارے معاف کر جا، میری بہن معافی مانگنی ہے تو جیتے جی معافی مانگ لو۔ تم نہیں جانتی ہو خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ راکیہ ساجدہ قاریہ حافظہ عالمہ فاضلہ مفتیہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضرت علی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ تاریخ کا
کا یہ बात भी आपको बता दूं कि पूरी जिंदगी में हजरत अली की हैसियत से ज्यादा कोई सवाल खातून जन्नत ने नहीं किया था। ये बात मेरे नबी ने चलते चलते कही थी, फातिमा ससुराल जा रही हो, आज तक बाप की ताबेदारी रही, आज के बाद अली की ताबेदारी करनी है। मेरे अली से ऐसी चीज मत मांग लेना जो मेरा अली न दे सके। पूरी जिंदगी खातून जन्नत ने कोई ऐसी चीज नहीं मांगी जो हजरत अली की ताकत पे बोझ बन जाती। अल्लाह अकबर। इस सब्र के साथ जिंदगी गुजारी कि कोई फरमाइश आपने नहीं की। जब आखिरी जिंदगी के लम्हात आए, खातून जन्नत बीमार हो गई। एक दिन हजरत अली दौड़ कौमते हुए बाहर से तशरीफ लाए। जैसी घर में आए हैं, जिस दिन खातून जन्नत का विसाल होना है, फजर के बाद घर में तशरीफ लाए। क्या देखते हैं? खातून जन्नत घर के काम में मसरूफ हैं। देख के मुस्कुरा जाते हैं, कहते हैं फातिमा खैर तो है? आज लगता है तबीयत ठीक हो गई है। आपके घर एक खातून थी, उन्होंने कहा हैदर मसला ये है, आज खातून जन्नत कोई काम नहीं करने दे रही है। आप कहे, कहते हैं फातिमा खैरियत तो है? कहा जी। कहा आज इतनी मेहनत कर रही हो, क्या तबीयत दुरुस्त हो गई है? कहा नहीं नहीं। कहा फिर क्यों कर रही हो? कहा अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं, लेकिन आपके सर पे जो अमामा है ये रह गया है, आप ये भी दे दीजिए, मैं इसको धुलना चाहती हूँ। हजरत अली ने सोचा धुल रही होंगी, आपने अमामा दे दिया, वो भी धुल के फारिग हो गई। बेटों को गुस्ल दिया, गुस्ल दे के जब बाल काट रही है, मामा हुआ करती है यार, जब बाल काटना शुरू किए हैं, आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। हजरत अली देख के हैरत में पड़ जाते हैं। फातिमा आज से पहले भी तो बेटों को नहलाया था, आज से पहले भी तो गुस्ल कराया है, मेरी शरीक हयात आज क्यों रो रही हो? रो के कहती हैं अली मैं इस ख्याल से रो रही हूँ, आज मैंने बेटों को गुस्ल दे दिया है, कल न जाने मेरे बेटों को कोई गुस्ल दे ना दे। आज मैंने बेटों को दूल्हा बनाया है, कल न जाने कौन मेरे बेटों को दूल्हा बनाएगा। इतना सुनना है। हजरत अली करीब आ जाते हैं। फातिमा क्या कह रही हो? कहा अली आज मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। इतना सुना हजरत अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फातिमा भी दिन कितने गुजारे हैं, अभी जी भर के साथ नहीं रहे हैं, इतनी जल्दी जाने की बात कर रही हो? कहा जी फाली आज मैं तहज्जुद की नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठी थी, थोड़ी देर को ऊँग लग गई, मेरे ख्वाब में मेरे ना बाबा तशरीफ लाए, मैंने देखा आका आए हैं, मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं फातिमा आज सहरी तुमने अली के दस्तरखान पे खाई है, इफ्तारी मेरे दस्तरखान पे करनी है। अली लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर। जिंदगी की बात देखो तो सही। आप उठे गए, हजरत खातून जन्नत ने हाथ पकड़ा, काली चंद बातें करनी है, वक्त कम है, मुझे इजाजत दी जाए। हजरत अली कहते फातिमा पूछो करना क्या है बताओ। आपने शहजादों को बुलाया, कहा बेटा जल्दी करो, नाना के मजार पे जाओ, जाके माँ के लिए दुआ करके आओ। शहजादे गए माँ का सलाम पेश करने के लिए। इधर खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा ने हाथ पकड़ा हजरत अली का, सहन से लेकर के कमरे में तशरीफ लाई है। बिस्तर पर बैठते हुए कहती हैं अली जरा बैठ जाइए। हजरत अली बैठ जाते हैं। उसके बाद खातून जन्नत कहती हैं अली आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांगना चाहती हो? कहा फातिमा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हजरत खातून जन्नत ने अपनी झोली फैलाई है। कहा अली आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, जो मांगूंगी दिया जाएगा। हजरत अली कहते हैं फातिमा मेरी यही तो हसरत थी, काश फातिमा कुछ मांगे और मैं उसको दूं, मुझसे फातिमा सवाल करे, मैं उसके लिए कुर्बानी पेश करूं। हजरत खातून जन्नत कहती हैं झोली फैला के कह रही हैं अली इतने साल आपके साथ गुजारे हैं, मैं आज आपसे माफी चाह रही हूं। का किस चीज की माफी? का कोई कमी हो गई हो तो माफ कर देना। इतना सुनना था हजरत अली की चीख निकल जाती है। रो के कहते हैं फातिमा इतने साल जिंदगी गुजारी, आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, मेरी फातिमा किस खता की बात कर रही हो, किस कमी की बात कर रही हो? का अली मैं बीवी हूँ, आप शोहर हो सकता है कभी आपने खाना बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में ताखीर हो गई हो, आपने
کپڑے دھلنے دیے ہو، کسی وجہ سے کپڑے دھلنے میں تاخیر ہو گئی ہو، اے علی کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی درگزر کر دیا جائے، حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتے ہیں فاطمہ بتا تو صحیح، اتنے سال میرے ساتھ گزارے، تو بھی بتا مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ کہا علی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں قیامت میں ایسا نہ ہو کہ محبوب کے سامنے نظریں نہ اٹھا سکوں، کہیں شکایت نہ کر دینا کہ آپ کی فاطمہ میری خدمت نہ کر سکی۔ حضرت علی رو کے کہتے ہیں فاطمہ ڈر تو مجھے لگ رہا ہے کہیں نبی یہ نہ کہہ دے میں نے جگر کا ٹکڑا تجھے دیا تھا، پتہ کتنی خدمت کی میرے فاطمہ کی، اے علی مجھے معاف کر دے۔ علی کہہ رہے ہیں فاطمہ تم بتاؤ مجھ سے راضی ہو کہ نہیں؟ یہ خوبصورت رشتہ کہیں دیکھا ہو تو بتاؤ، یہ پیارے طریقے زندگی کے تم نے دیکھے ہو تو بتاؤ۔ آج طلاقوں پہ جھگڑے پہ اتنی نوبت آ جاتی ہے، عورتیں زہر کھا کے مر جاتی ہیں، پھانسی پہ لٹک جاتی ہیں، میکے والے آ کر کے جھوٹے سچے مقدمے لگا دیتے ہیں۔ تمہیں خدا کا واسطہ کسی کی زندگی پر جھوٹا ستم نہ کرنا، اگر تیری بیٹی نے خود پھانسی لگائی ہے تو سسرال والوں کو نہ پھنسانا، اس لیے کہ آج کی عدالت کی آنکھوں پہ پٹی ہو سکتی ہے لیکن جو ترازو قیامت میں لگے گی خدا کی قسم نہ اس سے کل کچھ چھپا تھا نہ آج کچھ چھپا ہے، نہ صبح قیامت میں اس سے کچھ چھپایا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ وحشیت، مسلک اعلی حضرت خواجہ ہندوستان مواتی کا سنی مسلمان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ کیا یہ بیماری نہیں بڑھ گئی ہے؟ آئے دن دیکھو اخبار میں پھانسی خود لگاتی ہیں اور پھنستے سسرال والے۔ مرنا نہیں ہے ہمیں کیا؟ ہاں، اور بغیرتی کی انتہا تو تب ہو جاتی ہے جب بندہ کرتا کیا ہے؟ عورتوں پہ مقدمے بازی۔ یہ رواج ہو گیا، کیا ہمارا رواج ہو گیا عورتوں پہ مقدمے کرنے کا۔ نہ کرو یار، اللہ سے ڈرو۔ اگر کوئی ستم کر رہا ہے تو صبر کر، صبر کر۔ ان اللہ لگ بھگ سبھی کو یہ آیت یاد ہوگی نا، اللہ ممبر والے نہ بولیں ماشاءاللہ، موتیہ کے وہ دیوانے ہیں کہ یہ کھیت میں کام کرنے والے بھی اس ترجمے کو جانتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ماشاءاللہ سبھی کو یاد ہے نا، صبر کریں پھر دیکھیں مدد آتی ہے کہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا نیک ہے یار، اتنا ستم ہو رہا ہے۔ او بھائی، جب تم ہانڈی خریدنے جاتے ہو تو بجا بجا کے دیکھتے ہو کیسی آواز نکل رہی ہے نا؟ اگر تم ہانڈی کو بجا کے دیکھتے ہو کچی ہے کہ پکی، تو تم ہانڈی بنا بجائے نہیں لیتے، پھر رب بندے کو اتنی جلدی کیسے دے دے؟ ہے نا؟ وہ بھی زمانے کو ٹھوک بجا کے دکھاتا ہے کہ میں نے جو اسے دیا ہے نا بلا وجہ نہیں دیا، اس نے کربلا میں خاندان لٹایا ہے، اس لیے میں نے اس کو جنت کا مالک بنایا ہے، تاکہ کوئی ان کی سرداری پہ اعتراض نہ کر سکے۔ پہلے وہ صبر کے جلوے دکھاتا ہے اور پھر اجر کے جلوے دکھاتا ہے۔ صبر کیسا؟ 72 لاشیں کربلا میں ہیں، ایک بیمار پلٹا اور پھر جب اجر دکھایا، آج پوری دنیا سیدوں کے در کی خیرات کھا رہی ہے۔ اور ہم تو فخر سے کہتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ہاں، پہلے صابر بنے، صابر، اور صبر بھی ہر کسی کا حصہ نہیں ہوتا، امتحان بھی مشکل گھڑی ہوتی ہے، یہ اللہ سب کو نہیں دیتا۔ ابھی قاری ناصر صاحب حضرت اور یہ تمام لوگ نا بلگرام شریف گئے،
سرکار اویس مصطفیٰ واسطی دامت اللہ علیہ، آپ ایک دن فرمانے لگے بیٹھے بیٹھے، کہنے لگے اگر سیدوں پہ ستم نہ ہوتے تو ہم مدینہ کیوں چھوڑتے؟ ہمارا تو پریوار مدینے میں ہے نا، جن کا گھر مدینے میں نہیں وہ مدینے کے لیے روتے ہیں، تو جن کا آنگن مدینہ رہا ہو، جن کی حویلی مدینے میں ہو، جن کی وجہ سے مدینہ مدینہ بنا ہو، انہوں نے اس شہر کو کیوں چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر دور میں سیدوں کا امتحان رہا، ہر دور میں آزمائشیں رہی، ہاں ہر دور میں آزمائشیں رہی، ہر دور میں ہم ستائے گئے، ہر دور میں ہم نے ہجرت کی۔ کہنے لگے یہ صبر سیدوں ہی کا حصہ ہے، لیکن کہتے ہیں شکر رب کا کہ ہمیں اس امتحان میں اس نے مبتلا کیا۔ کتنی بڑی بات کہتے ہیں سرکار اویس مصطفیٰ واسطی، فرماتے ہیں کہ شکر ہے اس کا کہ یہ امتحان ہمارا حصہ بنایا گیا ہے، کہ جتنے ظلم ہوئے ہم نے اتنی ہجرتیں کی، اتنے سفر کیے، اور کہتے ہیں جہاں جہاں ہم گئے وہاں وہاں حضور کا دین لے کے گئے۔ تو یہ آزمائش بھی بڑی چیز ہوتی ہے، یہ سب کو نہیں ملتی۔ آپ اگر کسی مشکل گھڑی میں پھنس گئے ہیں تو پھر اپنے رب کو آواز دیں۔ کس کو؟ اپنے رب کو آواز دیں۔ لیکن رب کو آواز دیتا ہی کون ہے؟ پیٹ میں درد اٹھے تو کہتا ہائے رے ابا، ابا کے کہتا ہائے رے ڈاکٹر، ڈاکٹر آلہ لگا کے کہتا ہاتھ پھٹ گئی، ختم مسئلہ۔ پھر کہہ رہا اللہ، سب سے لاسٹ میں وہاں پہنچا ہے جہاں پہلے جانا تھا، جہاں پہلے جانا تھا وہاں بعد میں گیا۔ جب پہلا جھٹکا درد کا اٹھاتا کہہ دیتا یا اللہ، خدا کی قسم وہ ہے جو پتھروں کو زبان دے دیتا ہے، جو مردوں میں جان ڈال دیتا ہے، زندگی موت اس کے اشاروں کی محتاج ہے، تو نے اسے آواز نہیں دی۔ ہائے رے ابا، اب ابا کیا کرے؟ ابا زندگی موت کا مالک نہیں، ابا شفا اور بیماری کا مالک نہیں، مالک اللہ ہے۔ مالک تو اللہ کو پکارنے کی عادت ڈالی۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا آقا دشمن پیچھے آ گئے، میرے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا تھا تدبیر ہو گئی ہے، ہم چھپ گئے ہیں، ڈر کس بات کا، ہم تو اندر ہیں۔ کہا فکر نہ کریں، اللہ کبھی دکھ ہو نا یہ کہہ کے دیکھنا اللہ میرے ساتھ ہے، پھر دیکھنا خدا کی قسم دکھ پہاڑ برابر بھی ہونا تو چٹکیوں میں چلے جائیں گے۔ چٹکیوں میں اپنے رب سے رشتے مضبوط کرو، پکی لگاؤ محبت اپنے رب سے، پکی لگاؤ، پھر اجر ملتا ہے۔ کہہ رہے آپ مدد ہی نہیں آ رہی، پہلے بدر میں نکلنا، کیسے نکلے؟ کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتا لکڑی لے کے نکل، تیری لکڑی کو تلوار بنانا یہ ہمارا کام ہے۔ تیاری نہیں ہے بندہ، پہلے ہی پہلے کہہ رہا جی دعائی کیا کریں، جب ان کی نہ ہو رہی قبول تو ہماری کہاں سے ہو جائے گی، پہلے ہی ٹھپا لگا رہے۔ سنیں، یہ ہم لوگ جو مانگنے سے ناراض ہو جاتے، قاری ناصر کا 500 روپے دے دیو بھائی، ہے نا، ہم نے دے دیا، پھر یہ کہہ دیں 500 روپے دے دو، ارے یار قاری صاحب پھر دے دی، پھر یہ تیسری بار کہیں 500 روپے اور چاہیے تھے، تو ہم کیا ہی دیں گے کہ یار کچھ تم بھی ہلا پانی کرو، ہماری جیب کے پیچھے کیوں پڑے۔ اور چوتھی بار اگر انہوں نے فون کر دیا تو ہم بولے بغیر ہی کاٹ دیں، ارے یار اس کا تو پیشہ ہی ہے۔ یہ بندوں کی عادت ہے، اور وہ کریم رب کتنا کریم ہے، جتنی بار ہاتھ پھیلاؤ اتنا ہی راضی ہوتا ہے۔
जितना मांगो उतना ही राजी होता है, जितना पुकारो उतना ही राजी होता है। लेकिन हमने पुकारना ही छोड़ दिया है। कोई किसी पे सितम करे ना मुखिया के पास, चलिए जरा पंचायत कर दियो, और अल्लाह माफ करे पंच आंख मार के मेड़ पे लड़ गए। डर थोड़ी रहा ये, कह रहा मैं तो पंच हूं, आज पंच है, कल अदालत में खड़ा हो। हाँ, आंख मार के। और पंच अल्लाह माफ करे कैसी पंचायत करे, पता क्या मैं, चल यार प्रधान से कहते गलती हो मैल उल्टी प्रधान लोटे पड़े, जिसकी कटी है उससे कहलवाया जा रहा, कहते गलती हो गई तो कह साहब गलती हो गई, मैल सीधी कर ली। क्यों इतना सितम कर रहे हो यार, ये इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, इसे इंसाफ कहते हो? इंसाफ ये है, मेरे नबी फरमाते लौ सरकत फातिमा बिन्त मुहम्मद लक़तात यदहा, अगर मेरी बेटी भी चोरी कर ले, मेरी बेटी समझ के माफ नहीं किया जाएगा, मुजरिम समझ के हाथ काटे जाएगा। ये है इस्लाम। लेकिन भाग रहा मुखिया के दौरे, मुखिया जी मैल लौट दी। पहली बार तो मुखिया उठता ही ना 8 बजे से पहले, 9 बजे आके कहता कौन था, 8 बजे आया था, मेरी नींद खराब करा दी। मैं मनहूस 4 बजे उठना था तुझे, 8 बजे उठ रहा। फिर मुखिया कह रहा वहां ट्रक पलट गया मेरा, वहां गाड़ी का टायर फट गया, कह रहा लग रहा किसी ने करवा दिया। सुन भाई, करवाया किसी ने नहीं, मेरे नबी ने हाथ उठा के कहा था अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह के वक्त में बरकतें अता फरमा दे। तेरे लिए तो बरकतें सुबह के वक्त में रखी गई थी, तू मुखिया है, सरपंच है, दौलत वाला, पैसे वाला है, तू 9 बजे तक सोएगा तो बरकत नहीं मिलेगी। कहीं गाड़ी पलटेगी, कहीं टायर फटेगा, कहीं बिल्डिंग गिरेगी, कहीं हाथ टूटेगा, बचेगा कुछ नहीं। अगर बरकतें चाहते हो फजर में उठ जाया करो, खुदा की कसम बिना भीख मांगे अल्लाह तेरी नस्लों के गुजारे करा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असले फजर में उठना, असले फजर में उठना। उठते क्यों नहीं? इमाम उठाते तो कह रहे हर वक्त माइक पे बैठे रहो, जिसकी कहीं नहीं चलती वो इमाम पे चलाता आके। औरत जूता मार के कहती बाहर निकल फाड़ू, और इमाम साहब कह रहे हैं मिट्टी साहब ने तेरे बाप का नौकर है, ये इमाम है इमाम। मैं आपको एक बात बता दूं, आप मेरे हो, बड़े सीधे लोग हो, अल्लाह आपको सलामत रखे, अच्छे लोग हो। उम्मीद करता हूं इमाम के हक में भी बेहतर होगी, लेकिन फिर भी आगे के लिए बता रहा हूं, अगर आखिरत बचानी हो ना तो कुरान वालों से न लड़ना, ये आपको बता के जा रहा हूं। आखिरत बचानी हो तो कुरान वालों से न लड़ना, इसलिए कि ये किसी मुखिया, किसी प्रधान, किसी नेता के वारिस नहीं। ये जिस मुसल्ले पे खड़े होते हैं, ये मुसल्ला किसी नेता की विरासत नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की विरासत होता है। ये मुश्किल काम भी होता। ये कौन इमाम है आपके यहाँ के हैं कोई? ये भी इमाम है और ये भी इमाम है। आप 1 मिनट के लिए मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर कोई इन्हें 1 घूंट शराब पीता देख ले, नमाज पढ़ेगा इनके पीछे? बोले बोले मुंह देख के डरे मत, नहीं पढ़ेगा ना। अगर 1 लुकमा हराम का खाते देख लो तो पढ़ लेगा कोई? अगर आपका इमाम सूद ले, ब्याज ले, रिश्वत ले, पढ़ोगे उसके पीछे? नहीं ना।
کیونکہ آپ بھی یہ چاہتے ہو جو مصلی پہ کھڑا ہو اس کا لقمہ پاک ہونا چاہیے، اس کی نیت پاک ہونی چاہیے، اس کا رزق پاک ہونا چاہیے، اس کا لباس پاک ہونا چاہیے، اس کا بدن پاک ہونا چاہیے، اس کی زبان پاک ہونی چاہیے۔ آپ تو یہ چاہتے ہو، خدا کی قسم ان کی ہمت کو سلام، انہوں نے 5000 پہ گزارے کیے لیکن کسی سے رشوت نہیں لی، انہوں نے 3000 میں بچے پالے، کسی سے بیاس نہیں لیا، انہوں نے بچوں کو بخار کی جگہ دوا کی جگہ پانی پڑ پڑ کے پلایا لیکن کسی سے حرام کا روپیہ نہیں لیا، چٹنی سے کھا لی لیکن حرام کے مرغے نہیں کھائے، اس لیے کہ ہماری نمازیں مسلم رکھے۔ خدا کی قسم یاد رکھو، جس کی نمازیں پکی ہوتی ہے اس کی دعائیں بھی پکی ہوتی ہے، جس کی نماز سلامت ہوتی ہے اس کی دعائیں سلامت ہوتی ہے۔ جو سبحان ربی اللہ کہتا ہے تو نماز قبول ہوتی ہے، وہی ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ کسی امام کا دل نہ دکھانا، اگر اس کی دعائیں بچا سکتی ہے تو اس کی بد دعائیں تمہیں برباد کر سکتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا اگر آباد رہنا چاہتے ہو قرآن والوں سے پیار کرو، یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی بہتر سے بہتر نظر آئے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خیر دے بس تھوڑی سی بات سن لیں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، نعرے میں وقت زیادہ نہ لگائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میری بات سن لیں، سن لیں، اللہ سلامت رکھے۔ ناراض تو نہیں ہے بھائی کوئی؟ ناراض تو نہیں ہے؟ نہیں ہے نا؟ اللہ معاف کرے، ہمارے حالات ایسے ہی ہیں۔ جمعے میں جاتے ہو؟ جمعے میں تو جاتے ہی ہوں گے یار، ہاں نا؟ جمعے میں تو جاتے ہی ہوں گے نا ہم تم؟ اللہ توفیق دے 5 ٹائم جایا کرو، کوشش کریں، کوشش کریں، دل اللہ سے لگائیں، اللہ سے دل لگائیں۔ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، بات کہاں سے چلی کہاں نکل گئی۔ میں بس آپ سے یہ بتاتا ہوں، دل اللہ سے لگا لو، دل اللہ سے لگاؤ، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ اٹھتے بیٹھتے نا اللہ کہا کرو، اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ اللہ۔ ہماری قوم نا، کئی لوگوں کو تو 8 دن گزر جاتے ہیں اپنے رب کو پکارے ہوئے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، 8 دن، کچھ کو مہینے گزر جاتے ہیں۔ عادت بنا لو، کیا ملے گا؟ اگر میں بھی کسی کو گالی بول دوں یا کوئی مجھے گالی بول دے، کتنی تیز اثر ہوتا؟ ادھر سے گالی آئی، ادھر سے تھپڑ، کتنی تیز اثر ہوا؟ جملے کس کے؟ یہ زبان کے نا، یہ چلی ادھر پڑ گیا کان میں۔ زبان سے گالی دینے کا سامنے والے پہ اتنا اثر ہوتا ہے، پھر وہ تو میرے رب کا نام ہے۔ اٹھتے بیٹھتے لوگے تو دل پہ کتنا اثر ہو جائے گا، روح پارسا ہو جائے گی، دل پاکیزہ ہو جائے گا، رشتے رب سے مضبوط ہو جائیں گے۔ دل ہی نہ لگ رہا نماز میں، لگے کہاں سے؟ صف میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کتنی مکہ ہوئی ہے، عید کٹ گئی کہ رہ گئی؟ سارے حساب مسجد کے صف میں لگ رہے ہیں بیٹھ کے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، ہم اتنی نیکیاں نہیں کماتے جتنے گناہ اکٹھا کر لیتے ہیں وہاں بیٹھ کے۔ نہ کیا کرو یہ، وہاں بیٹھو تو استغفار کی کثرت، کلمہ شریف کا ورد، اور وقت ملے تو مدینے والے پہ درود پڑھتے رہا کرو۔ یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے۔ آج حاجی صاحب ہمارے بیچ نہیں، لیکن لفظ حاجی، اللہ سب کو حاجی بنائے، بہت بڑی دعا ہے زندگی کی ہے۔ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں،
ہاں بھائی، سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا تھا فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ ہاں تو جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کیا دیکھا؟ اللہ کرے سارے ہی حاجی بنائے اور اللہ سب کے حج کو قبول بھی فرمائے، ذریعہ نجات بھی بنائے اللہ سب کے حج کو۔ بس اتنا خیال کریں رشتے اللہ سے مضبوط کریں، ایسا گما دے اپنی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں ہم ان کو پر اپنی خبر نہ ہو۔ ہاں بھائی، اعلیٰ حضرت اس شعر میں کتنا بڑا پیغام دے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کو کیا ضرورت ہے بھائی پیسے